السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 114 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں ہے خیر کوئی بھی بھلائی فی کثیرن بہت زیادہ من نجواہم ان کے مشوروں سے، الا سوائے من امرا جو حکم دے بصدقۃ نیکی کا، او یا معروف اچھی بات کا، او اصلاح یا اصلاح کروانے کا بین الناس لوگوں کے درمیان، او من یفعل جو کوئی کرے ذالک یہ ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، فسوف سو ان قریب نؤتیہ ہم اس کو دیں گے اجرا عظیما بہت بڑا ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوا اس شخص کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا تو عن قریب ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جو مشکل الفاظ ہیں آئیے ہم ان کے معنی کو سمجھ کر بات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ نجو نون جیم اور وا، نجوا اسی سے لفظ نکلتا ہے نجات، کسی ایسی چیز سے محفوظ رہنا جس سے خطرہ ہو، اور نجوتا ماخوذ ہے بلند جگہ سے۔ النجوہ والمنجا اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس کی بلندی کی وجہ سے اس تک سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا، جو اس کا بیسک میننگ ہے وہ ہے پروٹیکٹ کرنا ڈینجرس سچویشن سے، اور ایسی بلندی جو کہ سیف ہو اور اس سیفٹی کی وجہ سے اس پر کوئی بھی پانی نہ پہنچ سکتا ہو۔ اس کے بعد نجات کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہیں سے پھر ورڈ نکلتا ہے نجات، یعنی کہ ایسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر مشورے کرنا جس جگہ پر بیٹھنے سے انسان باقی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ تو یہ رات کے مشوروں کے لیے اور رات کو جا کر مشورے کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ سرگوشی اور رازداری میں ایسی باتیں کرنا، ایسی اسکیمیں بنانا جس سے وہ دوسروں کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ تو یہاں پہ اس میننگ میں یہ ورڈ آیا ہے کہ سرگوشیاں کرنا اور مشورے کرنا، چھپ چھپ کے اسکیمیں بنانا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی حقانیت دیکھیے اور اس کا وسعت دیکھیے کہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اس بطریق احسن کور کرتا ہے۔ اب ہمیں مجلس کے آداب کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بلا ضرورت کانوں میں باتیں کرنے کی آپ کو مجلس میں بیٹھ کر ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی بلا ضرورت اپنے معاملات کو راز بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر نہیں، اگر کسی انسان کے لیے کوئی صلح یا اصلاح کی بات نہیں، اگر اس میں کوئی نیکی نہیں، تو یہ تو سراسر ہی برائی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ منافقین اور کچھ یہود، تو وہ صرف شیطانی عمل تھا تاکہ مسلمانوں کو خوف زدہ کریں کہ ہم کوئی بہت بڑی تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کے پاس مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آئی، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا ضرورت سرگوشیاں کرنے سے محفل میں بیٹھ کر منع کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس چیز کی تائید کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات سے منع فرما دیا کہ جب ایک محفل میں 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ کانوں میں چھپ چھپ کر باتیں کریں، جس کو سرگوشیاں کہتے ہیں۔ اس کی اجازت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو حکمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتائی ہے کہ ایسا کرنے سے اس شخص کی دل آزاری ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے
اس چیز کی احتیاط کریں کہ جب 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ کانوں میں بات نہ کریں، یا اگر 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص کو چھوڑ کر 5-6 لوگ آپس میں مشورہ شروع نہ کر دیں۔ اس سے اس کو بہت بیڈ فیلنگ ہوتی ہے، اس کو ورتھ لیسنس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف دس کمیونٹی، مجھے یہ لوگ اپنی کمیونٹی کا پارٹ نہیں سمجھتے، اس لیے مجھے اپنے مشوروں میں، اپنے رازوں میں شامل نہیں کرتے۔ تو جس سے اس شخص کا جو ایک مورال ہے وہ تو ڈاؤن ہوگا ہی ہوگا، اس کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ ان کے راز اگر مجھ تک پہنچتے ہیں تو پھر میں بھی اس کو خوب پھیلاؤں گا، کیونکہ یہ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو راز ہے اس کی ٹوہ میں زیادہ وہ شخص لگے گا کہ ایسی کون سی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے چھپ کر کی، اور اگر اس کو اس کی بھنک بھی پڑ جائے تو پھر وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں معاشرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے معاشرے میں یہ ایک ہمارا دین اسلام کا مزاج ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو جب یہ اس طرح سے چھپ کے مشورے کیے جائیں گے اس شخص کی پریزنس میں، تو اس کے اندر ایک طرح سے اس راز کی ٹوہ پیدا ہوگی، اور اس راز کی ٹوہ کے ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو اس کی بھنک بھی پڑ جائے تو وہ پھر اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ ہاں، ایکسیپشن آ گئی کہ آپ سرگوشی کر سکتے ہیں 3 امور میں، جو صدقہ کرے، کیونکہ حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے کہ 7 وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 شخصوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اس طریقے سے چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ رائٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چلتا کہ لیفٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اس میں وہ رازداری کو ملحوظ رکھتا ہے، اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ جس کو وہ دے رہا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محمود کہا ہے، مستحسن کہا ہے۔ پھر معروف کا حکم دینا، یعنی آپ کسی کے اندر کوئی بیڈ چیز دیکھتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی کوئی شرٹ ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، کسی کا پیچھے سے کوئی سلائی نکلی بھی ہے، کوئی دھاگا ادھڑا ہوا ہے، کوئی اس طریقے سے اس نے کوئی جلدی میں گھر سے نکلتے وقت اس نے شلوار الٹی پہن لی، اس طرح سے کوئی کام اس نے کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ کان میں اس کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ شرٹ جو ہے اس کو ٹھیک کریں، یا آپ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس میں بھی آپ کان میں سرگوشی کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ چیز زیادہ محمود ہے کہ آپ اس کی برائی کی تشہیر نہ کریں اور اس کی تحقیر نہ کریں، یا کسی میں کوئی برائی آپ ویسے دیکھتے ہیں یا کسی کو کوئی غلط بات آپ کو پتہ چل گئی تو اس میں آپ اس کو رازداری سے وہ بات بتا سکتے ہیں۔ تو یہ رازداری بھی قرآن حکیم نے ہمیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے ان امور میں بھی رازداری رکھنی ہے، آپ کان میں بات کر سکتے ہیں۔ تیسرا جگہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کوئی لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی لڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کوئی مشورہ کر کے کسی کی صلح کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی معاملہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں ہی میننگ جائے گا۔ اصلاح کرنا یعنی کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے اس کی اصلاح کرنا، یا لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ان کے اندر صلح کروانا۔ ان دونوں صورتوں میں جو محفلوں میں بیٹھ کر آپ چپکے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت آپ ایک راز کی بات وہاں پر بیٹھ کر آپس میں شیئر کریں، کانا پوسی کریں، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کام کرے گا، یعنی یہ 3 کام، صدقہ، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، معروف، کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، کوئی اکراہ ہو رہا ہے، کوئی کام غلط آپ نے دیکھ لیا کسی کے بارے میں، تو آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کے کان میں کہہ دیں، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے یا اصلاح کروانے کے لیے، دونوں ہی۔ صلح یعنی لڑائی، 2 شخص جو لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح، یا اصلاح کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، بگاڑ کا شکار ہے، اس کی اصلاح۔ آپ اس کی بہت سی اگزامپلس ہیں، دیکھیں جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کا جو ہے غلط طریقے سے کھا رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے اور وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں رازداری اس لیے شرط ہے کہ اس سے اس شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہ سب کام
اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ اور ٹاپ پہ چیز کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ سمجھیں کہ تو بہت میرا خیر خواہ ہے، بہت عقل مند ہے، اس کو بہت معاملہ فہمی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں تو اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھی آج کے لیسن میں، اس میں نمبر 1 پوائنٹ تو جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا کہ کوئی بھی چیز اس طریقے سے نہیں ہم کریں گے کہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ مند پہلو ہے، سود مند پہلو ہے، تو اس کو اللہ کے قرآن نے کہا ہے یس۔ تو اس کے اگر ہم پریکٹیکل لائف سے ایگزامپل لیں تو جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام یہ اس طرح سے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہوگا تو اس کو توڑ دیں، خراب کر دیں، اس کا اچھا استعمال، اس کا محمود استعمال، اس کی اجازت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن حکیم نے یہ جو 3 نیکیاں یہاں پہ بتائی ہیں اور جس کے اینڈ پہ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، یہ سرپرائزنگلی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، یہ صرف ایک اچھی وش ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے اچھی وش، گڈ ایڈوائس، اس کے لیے اچھا سوچنا، اگر آپ یہ کرتے ہیں معاشرے میں، ایون اف کہ آپ کی وہ ایفرٹ کامیاب نہیں بھی ہوتی تو بھی آپ اجر سمیٹ لیتے ہیں۔ تو دوبارہ سے اس بات کو سمجھیے کہ کسی کے لیے اچھا سوچنا، یعنی کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، اور معروف ہر وہ چیز جو آپ کے لیے اچھی ہو، جانی پہچانی ہو، آپ اس کو کر کے اچھا محسوس کریں، تو اس کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مؤمنین کی اور اس جماعت کی صفت ہے جس کو کہ اللہ نے چوز کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ ہمیں بتائی ہے کہ نیکی کا حکم دینا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک ایسی نیکیاں ہیں جو کہ ہمارا مقام اللہ کی نظر میں بہت معزز کر دیتی ہیں، اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کہنا بھی قول و معروف صدقہ ہے۔ کسی کو آپ اچھے طریقے سے ہنس کر مسکرا کر دیکھ لیں، اس کی پرابلم میں اس کو ایک اچھا مشورہ دے دیں، اس کے لیے اچھا کنسرن شو کر دیں، اور مائنڈ یور اون بزنس کی پالیسی پہ عمل نہ کریں کہ ہم کیا کریں، ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اگر آپ صرف اچھی وش کسی کے لیے کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کے دور کا کرنے کا کام ہے پیاری بہنوں، کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا ہے، اور یہ کہ صدقات اور لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا اور معروف کا حکم دینے کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ زیادہ، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہ کام چھپ کر کریں، تاکہ اس شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اس کا وقار خراب نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، تاکہ یہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہماری زندگیاں بدلے اور ہماری نسلوں کی زندگیاں بدلے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔